اس ویڈیو کو سکرول کرنے سے پہلے مجھے کچھ سیکنڈ دے دیں، کیونکہ آج میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں وہ آپ کو آج کے دن اپنا قرآن پاک کھولنے پر مجبور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعے کو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان سورہ الکہف پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بچپن سے سنا، کچھ اس لیے کیونکہ اس کا ثواب بتایا گیا، لیکن تقریباً کوئی نہیں جانتا کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جب آپ اس کی اصل حقیقت جان لیں گے تو آپ سورہ الکہف کو کبھی پہلے کی طرح نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ الکہف کے اندر 4 ایسی وارننگز چھپی ہیں جو آج کی دنیا سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں۔ اور علماء حضرات کہتے ہیں کہ اس سورت کی چند آیات جو ہیں وہ انسانیت کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کرتی ہیں، یعنی کہ دجال کا فتنہ۔ اور سب سے خطرناک بات، اس فتنے کی کچھ نشانیاں ہماری دنیا میں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں۔ سورہ الکہف کیوں نازل ہوئی؟ مکہ کی رات تھی۔ قریش کے سردار غصے میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے لگے تھے اور ان پر عمل بھی کرنے لگے تھے اور ایمان بھی لانے لگے تھے، جبکہ قریش ہر حال میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، عربوں کے پاس آسمانی کتابوں کا علم نہیں تھا، اس لیے قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ جائیں گے اور مدینے کے یہودی علماء کے پاس کیونکہ پرانی کتابوں کا علم تھا اور وہ انبیاء کی نشانیاں بھی جانتے تھے، تو قریش کے جو نمائندے تھے وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ ہم کیسے جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہودی علماء نے کہا اس سے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے صحیح جواب دے دیے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے صحیح جواب دے دیے تو وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اور اگر اس نے جواب نہیں دیے تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ پہلا سوال، ان نوجوانوں کا واقعہ کیا تھا جو صدیوں پہلے ایک غار میں غائب ہو گئے تھے؟ دوسرا سوال، اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جو مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا۔ اور تیسرا سوال، روح کیا ہے؟ قریش کے جو نمائندے مدینہ منورہ گئے تھے وہ خوشی خوشی واپس مکہ آئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو انہوں نے آ کر سوالات پوچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور پھر 15 دن تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ جبرائیل آئے اور نہ ہی کوئی جواب آیا۔ قریش جو تھے وہ بہت خوش تھے، ہنسنے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اب جواب کہاں ہے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور وہ وقت بھی بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اصل حیران کر دینے والی بات ابھی باقی ہے۔ قریش کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جواب نہیں دے سکیں گے۔ 15 دن تک آسمان خاموش رہا، نہ کوئی وحی نہ کوئی جواب۔ پھر ایک رات آسمان کھلا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جبرائیل علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ایسا کیا جواب دیا جس نے سب کو خاموش کر دیا؟ قریش خوش تھے، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جواب نہیں دے سکیں گے، اور پورے مکہ میں یہی ایک ہی بات ہو رہی تھی۔
کہ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان سوالوں کے جواب دیں۔ 15 دن گزر گئے، نہ کوئی جواب آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ تو قریش کو یہ لگا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آسمان خاموش ضرور ہے مگر خالی نہیں ہے، اور جو جواب وہاں سے آنے والا ہے وہ تاریخ بدل دینے والا تھا۔ پھر ایک صبح لوگ خانہ کعبہ کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قریش کے سردار بھی آ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو صرف اللہ پر یقین رکھنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ قریش آگے بڑھے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ہمارے سوالوں کے جواب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینا شروع کیا۔ پہلا سوال، ان نوجوانوں کا واقعہ کیا تھا جو غار میں غائب ہو گئے تھے؟ تو اللہ نے نازل فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ۔ چند نوجوان جنہوں نے ظلم کے دور میں حق کو چنا، انہوں نے حق کی خاطر دنیا چھوڑ دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں غار میں صدیوں تک سلا دیا۔ قریش خاموش تھے کیونکہ یہ وہ کہانی تھی جسے عرب کے لوگ کبھی بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا، وہ بادشاہ کون تھا جو مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذوالقرنین کا واقعہ، ایک طاقتور حکمران جسے اللہ نے زمین میں اقتدار دیا تھا، جس نے قوموں کی مدد کی، عدل و انصاف قائم کیا، یاجوج ماجوج کے خلاف دیوار بنائی۔ اب قریش کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ پھر تیسرا سوال کہ روح کیا ہے؟ لوگ مکمل طور پر خاموش تھے کیونکہ یہ سوال اہل کتاب کے نزدیک بھی ایک راز تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ جواب انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ چاہے انسان کتنا بھی جان لے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، لیکن اللہ کا علم سب سے بڑا ہے۔ قریش خاموش کھڑے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے تھے، اور ایسے جواب دیے تھے جو ایک امی انسان اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی دن مکہ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ انسان کی بات نہیں ہے، یہ وحی ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ آپ نے سنا اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، لیکن ان کہانیوں کے اندر جو چھپے راز ابھی باقی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اصحاب کہف کی مکمل حیران کن کہانی اور ذوالقرنین کا وہ سفر جو مشرق سے مغرب تک پہنچا۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ آج کی دنیا کے لیے وارننگ ہے، اس لیے فالو کریں اور اگلا حصہ مت چھوڑیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس کا اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک اجازت چاہوں گی، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔